Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسا على شعبة من نفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، ہمارے دل پہ صدمہ ایک نہ ایک ہر روز رہتا ہے۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، جہاد اور عصر حاضر ایک ایسا ہماگیر عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی، ایک ہفتے کا داستان، ایک سال کا افسانہ اور ایک صدی کا نشیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے ذیل میں تلواروں کی جھنکار بھی ہے، اور شان و شوکت، عزم و حوصلہ کا تیز و تند موجیں بھی ہے، اور اسلام کی فتح مندی شان و شوکت بھی ہے، اور اسلام کا روب دبدبا کا راز بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آئیے آج میں سب سے پہلے آپ حضرات کو سرزمین عرب کا وہ منظر دکھاتا چلوں جن میں جہاد کی فرضیت نازل ہوئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو وہ حالات و کیفیات بتاتا چلوں جن میں ہمارے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین ہونے کے باوجود میرے نبی کو تلوار اٹھانی پڑی۔ میں آپ کو جہاد کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بھی سناتا چلوں جس کا قرآن کریم نے تعلیم دیا ہے، جس کا قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا نے جس کی تعلیم دی ہے، اور محدثین کرام نے جس کو اپنی کتابوں میں محفوظ فرمایا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ ذرا آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو،
وہ سرزمین عرب، وہ مکہ اور وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے جس کی تعمیر کیا تھا، اس خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں بلکہ دو نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان بلکہ ہر فرد کا ایک ایک متعین بت ہوا کرتا تھا جس کی وہ صبح و شام عبادت کیا کرتے تھے، جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ بات بات پر لڑنا جھگڑنا مرنا، گندے گالی گلوچ، شراب نوشی، قمار بازی اور غریبوں پر ظلم و ستم، معصوموں پر ظلم و ستم ان کی تہذیب بن چکی تھی، اور کائنات انسانیت تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی کپ کپا رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ رحمت خداوندی جوش میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا کو ختم نبوت کا لازوال تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے آقا نے اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، تمام لوگوں سے کہا کہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کو مانو۔ تو پھر کیا تھا؟ سارا کا سارا عرب میرے بھائی میرے نبی کے مخالف ہو گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو دوست تھے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ لات و عزا کی پجاریوں نے میرے نبی کے اوپر عرب کی سرزمین کو تنگ کر دیا، اور سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں نے نعوذ باللہ میرے نبی کو ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ ہاں میرے بھائیوں، جب ان تمام کے تمام تکلیفوں سے پریشان ہو کر میرے اور آپ کے آقا مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے، ان بدبختوں کا دل تب بھی ٹھنڈا نہ ہوا، پھر بھی میرے نبی کو تکلیف پہنچانے کی وہ سازشیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے۔ میرے اللہ کا رب کائنات کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ میرے اللہ نے جبریل امین کو جہاد کا پیغام دے کر اس دنیا میں نازل فرمایا۔ بس کیا تھا؟ جبریل امین نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ بتوں کے شہر میں، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو اپنے پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ ہاں میرے بھائیوں، جہاد بہت مبارک عمل ہے، لیکن آج مسلمانوں سے جہاد کو چھپایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر آج کوئی باتیں کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، دنیا کے کتوں سے ڈرتا ہے، ہمارے عالم دین ڈرتا ہے، ہمارے مربیان کرام ڈرتا ہے کہ ہمیں پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، تم کس کو چھپاؤ گے؟ کہ تم قرآن کریم کو چھپاؤ گے، جس قرآن کریم کے اندر میرے اللہ نے جہاد کی 484 آیتیں نازل فرمائی ہے۔ اے مسلمانوں، تم منافق کی زندگی مت گزارو، منافق بن کے اس دنیا میں مت جیو۔ جہاد ایک مبارک عمل ہے، جس قوم نے بھی جہاد کو اپنایا وہ قوم دنیا کے اندر بڑھتی چلی گئی، دنیا کے اندر ان کا ایک شان ہوا، ایک مقام ہوا، ایک مرتبہ ہو گیا، اور ان کے روب و دبدبا سے سارا کا سارا دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ جہاد اتنا مبارک عمل ہے جو مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کا طریقہ بتاتا ہے۔ جہاد نبیوں کا سنت ہے، جہاد انبیاء کا طریقہ ہے، جہاد قرآن کی تعلیم ہے، جہاد صحابہ کا طریقہ ہے، جہاد کامیابی کا راستہ ہے، جہاد قرآن کریم کے اندر جہاد کی فضیلت آئی ہے۔ جہاد میرے نبی کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ جہاد کے ذریعے شان و شوکت کو میرے بھائی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں
تم جہاں کہیں بھی رہنا جہاد کو کبھی مت چھوڑنا، تم جہاں کہیں بھی رہنا بزدل بن کے زندگی مت گزارنا، اس سے اچھا تم اس دنیا سے ختم ہو جانا۔ میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہنا اپنے دین کو مٹتا ہوا مت دیکھنا۔ میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہنا شرک و بت پرستی کی زندگی مت گزارنا، اس لیے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دنیا یہ کافر میرے بھائیوں حق کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یہ باطل مٹ چکا ہے، اس لیے کہ باطل دنیا کے اندر مٹنے کے لیے آیا ہے، مٹانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کل بھی مٹا تھا، آج بھی مٹا ہے اور قیامت تک یہ باطل مٹتا رہے گا۔ ہاں میرے بھائیوں جب تک ہم جہاد کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے وہ زمانہ چلا گیا، اگر ہمارے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے گا ہم دوسرے گالوں کو پیش کر دیں گے، وہ زمانہ چلا گیا۔ آج یہ زمانہ آ گیا اگر ہمارے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، اس کو ہم قتل کر کے ثابت کر دیں گے ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کے پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، میرے نبی کے حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیے، یہ جہاد کی فضیلت کثرت سے قرآن کریم کے اندر میرے نبی کی حدیث کے اندر آئی ہے۔ آپ ذرا پڑھیے تو صحیح، میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یوفی الصابرون، کہ اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ دوسرے مقام پر میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ ہاں میرے بھائیوں یہ جہاد کا موضوع آپ سے چھپایا گیا ہے، کسی اسٹیج پر میں نے نہیں سنا کہ کوئی جہاد کے موضوع پر بیان کرتا ہو۔ آپ ذرا میرے نبی کی حدیثوں کو اٹھائیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ، اور فرماتے ہیں روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک دن صبح اور شام دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ لوگ اس کا مطلب جماعت میں نکلنے کو بیان کرتے ہیں، نہیں، یہ جہاد میں نکلنے کا مطلب ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث جہاد کے بارے میں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص جہاد میں ایک دن اگر نکلتا ہے دنیا وما فیہا سے اس کا نکلنا بہتر ہے، یہ دنیا سے بہتر اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس سے بہتر ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے میرے نبی کی حدیث، میرے نبی فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، اگر کوئی میرا مسلمان بھائی اس حال میں مرا کہ اس نے اپنی زندگی میں نہ کبھی جہاد کیا ہو اور نہ جہاد کی کبھی تمنا کیا ہو، وہ مر گیا، آگے میرے نبی فرماتے ہیں شعبۃ من نفاق، وہ منافق ہو کے مرا ہے، میرا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے مقام پر میرے نبی فرماتے ہیں ان الابواب جنہ تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے تلوار کے سائے میں ہے۔ میں آپ کو کتنی حدیثیں سناؤں، ارے میرے بھائیوں یہ جہاد اتنا مبارک عمل ہے جس کا میرے نبی آرزو کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے فوالذی نفسی بیدی لوددت فی سبیل اللہ ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں نکلوں، جہاد کروں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ میرے بھائیوں میرے نبی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی کی سیرت کو پڑھو، تمام کے تمام غزوات میں میرے نبی شریک رہے ہیں اور کافروں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جہاں میرے نبی کو تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی میرے نبی نے تلوار کو اٹھایا،
جہاں میرے نبی کو خنجر اٹھانے کی ضرورت پڑی میرے نبی نے خنجر کو استعمال کیا، میرے نبی نے جہاں میرے نبی کو تیر اٹھانے کی ضرورت پڑی میرے نبی نے تیر کمان کو سنبھالا، جہاں میرے نبی کو ضرورت پڑی تو صحابہ کو نصیحت فرمایا اور کافروں کے خلاف فولادی لشکر تیار کر کے کافروں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ میرے بھائی صحابہ کی تاریخ پڑھو کہ جب اللہ کے نبی جہاد کا اعلان کیا کرتے تھے تمام کے تمام صحابہ فوراً گھر سے نکل کھڑے ہوتے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کوئی سوار ہے تو کوئی پیدل ہی سفر کر رہا۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو ایک صحابی کے نام آتا ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ میرے نبی سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول خدا کی قسم آپ کو آپ کے رب نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ہم بنی اسرائیل کی طرح اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے بائیں سے لڑیں گے، کافروں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور دوسرے انصاری صحابی جن کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں میرے نبی سے فوالذی، جس کا ترجمہ یہ ہے خدا کی قسم کہ اللہ کے نبی جس اللہ نے آپ کو نبی برحق بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، کبھی بھی آپ کے حکم سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ میرے بھائی آپ اس وقت کو بھی یاد کرو، اسی اسلام کی خاطر اس دین کی خاطر میرے نبی کے صحابہ نے بھوکے پیاسے جب خندق کی کھدائی کر رہے تھے، تیز دھوپ تھی، پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کر رہے تھے اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری تھی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے، ہم نے محمد کے دست مبارک پر بیعت کیا ہے، جب تک ہماری جان میں جان رہے گی ہم کافروں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، کافروں سے لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، کبھی بھی ہم ان کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ ہاں میرے بھائیوں صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کو دیکھو، یہ تمام کے تمام احادیث کس کے لیے ہیں، کس موضوع پر ہے؟ آج کون ہے جو جہاد کے موضوع پر باتیں کر رہا ہے؟ آج کون ہے آج ہمارے دین کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون ہے جو آج احتجاج میں شامل ہو رہا؟ میرے بھائیوں ہر زمانے میں آپ تاریخ اٹھائیے، ہر زمانے میں مجاہدین اسلام اس دنیا میں رہے ہیں اور کافروں کا مقابلہ کیا ہے۔ جب بھی دشمنان اسلام نے ہمارے اسلام کو چیلنج کیا ہے، ہمارے مجاہدین اسلام نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے چیلنج کا استقبال کیا ہے۔ اب تاریخ اٹھائیے، کتابوں کے اندر آتا ہے یہ سلسلہ چلتا چلتا جب آخری دور آتا ہے، آخری دور جب انگریز ہندوستان میں آیا، جب انہوں نے ہندوستان میں آ کر ہمارے اسلام کو مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے لگا تو ہمارے علماء حق ان کے مخالف کھڑے ہو گئے، جہاد کا فتویٰ دے دیا، علماء کرام اپنے سر پر کفن باندھ کر کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف محاذ قائم کیا۔ ایک محاذ کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کر رہے، دوسرے محاذ کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کر رہے، حافظ ضامن شہید اسی اسلام کی خاطر میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں، اور مولانا شاہ اسماعیل شہید اور میرے بھائیوں سید احمد شہید کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر اسی اسلام کی خاطر ان کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اسی اسلام کی خاطر زخمی ہو گئے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو 25 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی، شیخ الہند کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی، گرم لوہے کو کر کے
ان کے پشت پر میرے بھائیوں داغا گیا. کس چیز کے لیے؟ اسلام کی خاطر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا. سخت سے سخت ان کو تکلیفیں دی گئی, انہوں نے برداشت کیا. اسی اسلام کی خاطر میں نبی کے نبوت کے زمانہ کو دیکھیے, میں نبی کے نبوت کے دور میں 356 صحابہ اس اسلام کی خاطر شہید ہوئے ہیں. صحابہ اور خلافت راشدہ کے زمانے میں 30 سال کی زندگی میں 27,000 صحابہ کرام اس اسلام کی خاطر میرے بھائی شہید ہوئے ہیں. آپ آگے چلیے, ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ, حجاج بن یوسف کے دربار میں ان کو شہید کیا گیا. اور ہمارے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے اس اسلام کی خاطر, جن کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر 90,000 عیسائی نے اسلام قبول کیا تھا. میں نبی کا کلمہ پڑھا تھا. امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں گدھے پر منہ کالا کر کے گھمایا گیا. اسی اسلام کی خاطر امام احمد بن حنبل کو میرے بھائی ان کے پشت پر گھوڑے لگائے گئے. اسی اسلام کی خاطر امام ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے جیل سے نکلا ہے. اس چیز کے لیے, اسی اسلام کی خاطر, جس اسلام کو آج ہم اپنی پیروں کے ٹھوکر میں رکھے ہیں, جس اسلام کی آج ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں, جس اسلام کا, جس میرے نبی کے دین کا سنت آج ہم اپنے گھروں کا ان کے اندر جنازہ نکال رہے ہیں. نہ ہماری شادی بیاہ میرے نبی کی سنت کے مطابق, نہ ہمارا ولیمہ میرے نبی کی سنت کے مطابق, نہ ہمارا لباس میرے نبی کی سنت کے مطابق. اس اسلام کی خاطر, اس نبی کی دین کی خاطر ہمارے علماء کرام میرے نبی کے صحابہ اتنے قربانیاں دیے ہیں. ایک مورخ, انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے ان تمام کے تمام علماء کرام مصیبتوں کو برداشت کر لیے, آگ میں تو پک گئے, لیکن انہوں نے انگریز کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا. ہاں میرے بھائیو, لیکن آج مجھے افسوس ہوتا ہے اسلام کی حالت زار کے اوپر, مجھے افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر, مجھے افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی کے اوپر. ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کی پوری دنیا میں حکمرانی تھی. ایک زمانہ تھا جب مسلمان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا کرتا تھا. لوگ مسلمانوں کے سامنے جھک کر سلام کیا کرتے تھے. لیکن آج کافروں کو میرے بھائی ہمت کیسے ہو گئی؟ آج ہماری مقدس کتاب قرآن کریم کے آیات کو بدلنے کی باتیں کی جاتی ہے. ان بدبختوں کتوں کو ہمت کیسے ہو گئی؟ آج ہمارے مذہب اسلام کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہے. آج انہیں ہمت کیسے ہو گئی؟ سلمان رشدی کی کتاب شیطان آیات پر سے پابندی ہٹانے کی باتیں کی جاتی ہے. آج انہیں ہمت کیسے ہو گئی؟ ہمارے مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے. آج ہمارے علماء کرام کو دہشت گرد بتا کر ان کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے. ان بدبختوں کو ہمت کیسے ہو گئی؟ آج ہمارے مسلمان بہنوں کے سروں سے دوپٹے کو اتارا جاتا ہے. آج ہمارے مسلمان بچوں کے ذہن میں کفر و شرک کی تعلیم کو آلودہ کر کے بھرا جاتا ہے. وندے ماترم جیسے ناپاک چیز کو ان کو گانے پر مجبور کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو ہمت کیسے ہو گئی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں آج اسی ہندوستان کے اندر ہمارے اوپر کالا قانون استعمال کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں ایسا کیوں ہوا؟ اتنے ظلم و بربریت کا ہم شکار کیسے ہو گئے؟ کیا پاکستان بنگلہ دیش ہماری مفاد کی باتیں کر رہا ہے؟ کیا سعودی عربیہ یا اسلامی دیگر ممالک ہمارے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے مسلمان نیتا ہمارے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. تمہارا دھوکہ ہے. تم میرے بھائیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, تم بتاتے کیوں نہیں؟ آج مودی کی زبان کیوں خاموش ہے؟ آج سونیا گاندھی اپنی طاقت کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ آج کیجریوال ڈھونگی مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ آج دنیا کا متعصب چہرہ RSS کا ان کی تدبیر کیوں تیز ہوتی جا رہی ہے؟
یہ مسلمانوں آج مودی ہماری گورنمنٹ دنیا کے دہشت گردوں کے خلاف اپنا قانون کیوں استعمال نہیں کر رہا؟ آج دنیا کے کافر مسلمانوں پہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ مسلمانوں آپ اخبار پر اٹھائیے، آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیے، پوری دنیا کے پرائم منسٹر، پوری دنیا کے حکمران مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دین کو بدنام کرنے کی پوری دنیا کے اندر کوششیں کی جاتی ہے، کہیں تو ہماری بابری مسجد کو گرا کر مندر کی تعمیر کی جاتی ہے، کہیں ہمارے برما کے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، کہیں افغانستان کے مسلمانوں پر بمباری کی جاتی ہے، کہیں گجرات میں مسلمانوں کے اوپر لنچنگ کی جاتی ہے، کہیں ہمارے مسلمان بہنوں کی عزت سے وہ کھیلتے ہیں کہ ہمارے مسلمان کشمیر کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ مسلمانوں اگر ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان کو ملک کے لیے خطرہ بتایا جاتا ہے، ان کو پکڑ کے ہمیں جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اے سرکار، ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں اگر تمہاری یہی انصاف ہے، ہم تمہارے اس انصاف کو تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ہمیں ایسا انصاف نہیں چاہیے۔ لیکن اے مسلمانوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں ذرا آپ بہت سو لیے، بہت غفلت کی چادر اوڑھ لیے، اب غفلت کی چادر اٹھا کر پھینک دیجیے، اپنے اندر صلاح الدین ایوبی جیسا عزم و استقلال پیدا کرو، خالد بن ولید، محمد بن قاسم جیسا ایمان پیدا کرو، اور دنیا کے کافروں کو اعلان کر دو الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسلام کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اسلام کے خلاف کوئی تحریک ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی کالا قانون ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم ٹینکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم گولیاں کھا سکتے ہیں، اپنی جان کو ختم کر سکتے ہیں، ہم اپنی چمڑی ادھڑوا سکتے ہیں، ہم آگ میں کود سکتے ہیں، ہم بلال کے وارث ہیں، لیکن اپنے دین کو تمہارے سامنے جھکنے نہیں دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح، آج ہمارے اس ہندوستان کے اندر کون سا ایسا ظلم ہے جو ہم پر نہیں ڈھا رہا؟ کیا بابری مسجد ہماری نہیں تھی؟ کتنے سال ہو گئے مسلمان اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، مجھے بتاؤ کیا بیت المقدس ہماری نہیں ہے کیا؟ کتنے سال ہو گئے یہودیوں کو قبضہ کیے ہوئے، کوئی تمہاری ایک چپا زمین پہ قبضہ کر لے تم لڑنے مرنے پہ آ جاؤ گے، کوئی تمہاری چھوٹی سی کوئی چیز کو لے لے تم لڑنے مرنے پہ آ جاؤ گے، اور ہم سے بیت المقدس چھن گئی، ارض شام چھن گئی، بابری مسجد چھن گئی، کوئی نہیں ہے جو اللہ سے دعا کر سکے یا اللہ میں اس امت کا صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اگر کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، کوئی بابری مسجد کے بارے میں احتجاج کرنے کو سوچتا ہے تو کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں، پچھلے جمعہ اعلان ہوا تھا، کون کون ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو بابری مسجد کے احتجاج میں گئے تھے؟ ہاں، یہی اعلان ہوتا کہ ماہانہ مشورہ ہے تو نہیں جاتے، پلس اعلان ہوتا کہ کھانے کی دعوت ہے، تمام مسلمان دوڑ پڑتے۔ بھائیوں، ہمارا ایمان کتنا کمزور نہیں ہوا کرتا تھا، جہاں جانے کی دعوت وہاں مسلمان دوڑ پڑتے ہیں۔ بابری مسجد کے احتجاج ہوا، چند مسلمان ہم نے دیکھا وہاں گئے ہوئے تھے۔ بھائیوں، بابری مسجد ہم تجھ پہ رشک کرتے ہیں کہ تو نے ہم سے پہلے اپنی جان قربان کر کے امت مسلمہ کے بیداری کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ بابری مسجد ہم تجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا خون گرتا اور امت کا یہ جنون ٹوٹتا۔ یہ بابری مسجد ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے لاشوں کے ٹکڑے ہوتے، کاف کے ان ٹکڑوں کے اوپر سے گزرتے، اور ہمارا یہ نوجوان آئندہ آنے والی نسل کا ایمان بچانے کے لیے اسلحہ تھام لیتا، دنیا کے کتوں کا مقابلہ کرتا۔ یہ بابری مسجد ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمیں کسی سولی پہ لٹکایا جاتا، لیکن یہ بابری مسجد ہم پیچھے رہ گئے،
گئے، ہم صرف گفتار میں لگے رہ گئے، تو نے کردار کے اندر اپنا پہلا قدم رکھا، تو شہید ہو گئی۔ اے بابری مسجد ہم صرف لڑتے رہ گئے، ہم صرف کھانے میں پڑے گئے، لگے رہ گئے۔ اے بابری مسجد تو شہید ہو گئی، کافروں نے تجھے شہید کر دیا گیا، تیرے اینٹ اور گھارے کو تقسیم کر دیا گیا، تیرے وجود کو ختم کر دیا گیا، لیکن بابری مسجد میرا دل بھی ایمان تھا، میرا آج بھی ایمان ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا بل آیا شہید زندہ ہوتا ہے۔ اے بابری مسجد اگر تیرے دیوار کو گرایا گیا تو انشاءاللہ تیرے فرزند وہی کام لیں گے، دنیا کے کتوں کو اس طرح سے سبق سکھائیں گے، دنیا کے کافر کہیں گے کہ بابری مسجد زندہ ہے۔ مسلمانوں کون ہے جو آج بابری مسجد کے لیے آواز اٹھائے؟ اگر میرے بھائی کسی طریقے سے ہم خاموش رہے، ایک ایک کر کے ہماری مسجدوں کو ہندوستان کے اندر سے ختم کیا جائے گا۔ بابری مسجد کا معاملہ صاف ہوا، دیکھو نیوز میں متھرا کی مسجد پر ان کی آنکھیں ہیں، بنارس کی مسجد میں ان کی آنکھیں ہیں۔ آج ہمارا مسلمان کا اتنا ایمان کمزور ہے، کم سے کم احتجاج میں بھی شامل نہیں ہو رہے، اگر ان کو دعوت دی جائے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اپنے نبی کے زمانے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا زمانے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی کی خدمت میں ایک چور کو لایا گیا، ان کا معاملہ آیا میرے نبی کی عدالت میں، میرے نبی نے ان کی چھان بین کی تفتیش کی، ان کی چوری ظاہر ہو گئی، میرے نبی نے ان کا ہاتھ اسلامی قوانین کے مطابق ان کا ہاتھ کاٹنے کے لیے اعلان کر دیا، جلاد کو بلایا گیا، جلاد نے اس چور کا ہاتھ کاٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی رو رہے تھے، میں نے اپنے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ آپ ہی نے تو ان کا فیصلہ سنایا تھا ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے علی، میرے صحابہ، یہ اللہ کا قانون تھا، یہ قرآن کا قانون تھا، چور ہاتھ کاٹا جائے، میں نے سنا دیا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اے علی کا یہ رونے کا مقام نہیں ہے، میری ایک امتی، میرا ایک مسلمان بھائی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں آج دیکھو تو صحیح، آج ہمارے اس ہندوستان میں کتنے ہمارے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، کتنے ہمارے مسلمانوں کے سر گھر سے جدا کیا جاتا ہے، کتنے ہمارے مسلمان بہنوں کی عزت سے وہ کھیلتے ہیں، کتنے ہمارے مسلمانوں کے اوپر مغلوبین کا کیس ظاہر کیا جاتا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ان کے خلاف ہم احتجاج کریں؟ ہاں میرے بھائیوں، مجاہدین اسلام اور اسلام کی خاطر خون بہانے والے افسوس کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ آج ان کے یتیم بچوں کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے۔ آج ان کی بیوہ بیوی کو میرے بھائی کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، آج صلاح الدین کی ایوبی کی روحیں تڑپ رہی ہے، محمد بن قاسم کی روحیں تڑپ رہی ہے۔ کون ہے جو مولانا قاسم نانوتوی کے مشن کو آگے بڑھائے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو؟ کون ہے؟ مسلمانوں اگر تم کھڑا نہ ہوئے تو کون اس دین کی حفاظت کرے گا؟ آج کتنے ایسے مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے جہاد کے لیے ضروری ہے ایک امیر کا ہونا جس کے ہاتھ پر تمام مسلمان بیٹھ گئے۔ آج ہمارے اس ہندوستان میں جہاد فرض نہیں ہے، لیکن اے مسلمانوں، کیا تمہاری منہ میں زبان بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف تم احتجاج کرو؟ کیا تمہاری ہاتھوں میں اور تمہاری قلم میں طاقت بھی نہیں ہے کہ تم اخبار و رسائل کے ذریعے، تم ٹائپنگ کے ذریعے اپنے مسلمان کو بیدار کرو، ان کو مستقبل کے لیے سنوارو، ان کو تیار کرو؟ کہ مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم نے کافروں کا مقابلہ نہ کیا، اگر تم نے کافروں کو جواب نہ دیا تو اندلس کی تاریخ جہاں بھی دہرائی جائے گی، قرطبہ اور اسپین کی طرح جہاں بھی خوف کا ماحول ہوگا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور تمہارا کوئی میرے بھائی انسان حال نہ ہوگا۔ خدا را میرے بھائیوں، دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں، ایک گال کے بدلے میں دوسرا گال پیش کریں،
وہ زمانہ چلا گیا. ان بدبختوں کو بتاؤ اگر تم ہمیں ایک گال پہ تھپڑ مارو گے ہم تمہیں اینٹ سے ماریں گے. ہم محمد عربی کے امتی ہیں. جس نبی نے ہمیں اخلاق کا سبق دیا ہے اس نبی نے ہمیں تلوار اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے. ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف اخلاق لانا نہیں. جب میرے نبی انتقال ہوئے تھے, جب میرے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے, میرے نبی کے کپڑے کتنے تھے اور میرے نبی کے سرحانے میں تلواریں کتنی تھی. ذرا آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھ لیجئے. اگر میں بیان کرنے لگوں واقعہ لمبا ہو جائے گا. میرے بھائیوں, کپڑوں سے زیادہ, سامان سے زیادہ میرے نبی جب وفات ہوئے میرے نبی کی تلواریں تھی. ہاں اس موضوع کو تم نہ بھلا دینا, جہاد کے موضوع کو. آج یہ موضوع تم سے چھپایا گیا ہے. قرآن کریم کی 484 آیتیں تمہیں چیخ کر کے رہا ہے کافروں سے مقابلے کرنے کے بارے میں. مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تلوار لے کے نکل جاؤ. زبان سے بھی احتجاج کر کے بھی اپنے مسلمان بھائی کی, میرے بھائی, تم مدد کر سکتے ہو. آج کتنے بڑے بڑے علماء یو پی کے جیلوں کے اندر بند ہیں, لیکن آج کوئی نہیں ہے جو ان کے لیے آواز اٹھائیں. کس لیے وہ جیل کے اندر گئے؟ اس دین کی خاطر, ہمارے لیے. خدا را میرے بھائیو, اس چیز کی طرح ہم دھیان دیں. اگر ہم یوں ہی اپنی زندگی گزار لیں, دوسرے اسٹیٹ میں ہو رہا, دوسرے صوبے میں ہو رہا, ہمارے تمل ناڈو میں نہیں ہو رہا, ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. وہ دن دور نہیں جب آپ کے اوپر بھی یہ حملہ کیا جائے گا تو آپ کا کوئی پرسان سال نہ ہوگا. خدا را میرے بھائیو, اپنے مسلمان بھائی کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے علماء کرام کے لیے جو جیلوں کے اندر بند ہیں آواز اٹھائیں. جو بابری مسجد یا دیگر مساجد یا CAA کے بارے میں جو میرے بھائیوں کا احتجاج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا بھی ہم ساتھ ہیں, احتجاج میں ہم شامل ہوں. میرے بھائیوں, اگر ہم نہ دیں گے, ان کا مدد نہیں کریں گے, شامل احتجاج میں نہیں ہوں گے, تو کیا میرے بھائیوں کافر ان میں شامل ہوں گے؟ خدا را بھائیوں کو امید ہے کہ آپ حضرات ہماری تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات صلی اللہ علیہ وسلم